بچا رہے ہیں، یزیدیت کو ذلیل کر کے حسین سب کو دکھا رہے ہیں، اگر ضرورت ہو دین حق کو تو جان اپنی نثار کرنا، حسین لکھنا، حسین پڑھنا، حسین سننا، حسین بننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی ارکانہ وعظم فی سلطانہ واحاط بکل شیء وہو فی مکانہ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج وسہل اللہم لہ المخرج واجعل لنا من انصارہ واعوانہ، ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ صلوات علی محمد وعلی۔ سب سے پہلے انوار شعبانیہ کی مناسبت سے یہ جشن منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تمام ولادتوں کے مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر بارگاہ اقدس امام زمان علیہ السلام میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ سامعین ذوی الاحترام، ہمیشہ کی طرح سے جشن ہو کی مجلس یا عمومی درس، یہاں کا ایک خاص طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ چند ایک فقہی مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ آج اس پہلے حصے یعنی مسائل دینی کے وہ بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 93 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ترجمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پھر چند ایک فقہی مسائل۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی انسان عمدن کسی بے گناہ مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا ایک ہی صلہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک دو دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، خالدن فیہا، اسے دائمی طور پر ابد الآباد قیامت کے اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں جہنم کے اندر ہی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر انتہائی غضبناک ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایسے ظالم کے اوپر اللہ نے عذاب کی خاطر جہنم میں بدترین اور سخت ترین عذاب تیار کیا ہے۔ اسلام میں قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ فقہی مسائل کا حصہ یہ ہے کہ قتل دو طرح کے ہیں، ایک قتل عمد اور ایک قتل خطئی۔ قتل عمد جان بوجھ کر کسی کی جان لے لینا جس کی معافی نہیں ہے،
البتہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اگر کسی پر کرم کرے تو پھر ان کے حکمتوں میں، ان کے معاملات میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ ایک روایت پچھلی مرتبہ ماہ مبارک شعبان کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یاد دلا دوں، کیونکہ قتل کا معاملہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے امام معصوم نے فرمایا کہ شعبان میں خدا سے دل سے مغفرت طلب کرنے والے اگر قاتل بھی ہوں تو انہیں معاف فرماتا ہے۔ یہ شعبان کی فضیلت ہے، لیکن شرعی اور ذیلی احکامات بہرحال نافذ ہوں گے۔ جیسا کہ نماز قضا ہو جائے کسی انسان سے، دو عمل ہیں، ایک جو نماز جتنی رکعت کی قضا ہو گئی ہے اسے دوبارہ قضا کر کے ادا بھی کرنا ہے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت۔ نماز آیات اکثر ہم بھول جاتے ہیں، وہ بھی واجب ہے، اگر زندگی میں کوئی نماز آیات نہیں پڑھ سکا تو پھر اسے نماز آیات کی بھی قضا کرنی ہوگی، واجبات میں سے۔ لیکن ساتھ ایک امر اور بھی ہے کہ اس نے نماز قضا کی ہے، اس پر توبہ بھی ہے، لہذا قتل کے مسئلے میں توبے سے ہو سکتا ہے شعبان میں اس کا گناہ معاف ہو جائے، لیکن گناہ کا ازالہ دنیا میں اسے یا تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ سزا ہے قتل عمد کا، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قرآن کا حکم ہے، یا اگر اس کے وارثین اجازت دیں اور راضی ہوں تو خون بہا دیا جائے گا۔ یہ ایک لفظ ہے خون بہا، مگر عرض کروں 6 چیزوں میں سے ایک خون بہا کے طور پر دیا جائے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر آنے کے بعد ان 6 چیزوں کی ایک فہرست بھی فقہی مسائل کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن دونوں قتل عمد اور قتل خطا کی ایک تفصیل یا ایک چھوٹا سا فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قتل عمد اور دوسرا قتل ہے قتل خطا، غلطی سے انسان سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس سے کسی انسان کی جان لے لی جائے۔ مثال دی جاتی فقہی مسائل میں، شکاری دیوار پر گن رکھ کر فائر کرنا چاہ رہا تھا سامنے ہرن کی طرف، جیسے فائر اس نے کھولا ایک بندہ سامنے آیا اور گولی اس کو لگی، ہرن کے بجائے وہ بیچارہ ہرنا گر گیا۔ اب کیا کریں، بندہ تو قتل ہوا، اب جان کے بدلے جان کا حکم نہیں ہے، خون بہا پھر بھی دیا جائے گا، کیونکہ نفس محترمہ کو قتل کرنا خدا کی نگاہ میں عظیم گناہ ہے۔ کم از کم 6 آیتیں اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خداوند عالم نے نفس محترم کے قتل کرنے والے کے لیے سخت سزا معین کی، مگر چونکہ قتل خطا میں عمد قصد شامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی جان نہیں لیں گے، بدلہ ضرور لیا جائے گا، بدلے سے مطلب خون بہا ضرور لیا جائے گا۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے ایسے ہی کسی خطا کرنے والے انسان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، دونوں شرطیں یاد رکھیے گا، قتل بھی کر رہا ہے، عمدن کر رہا ہے، اور قتل ہونے والا مومن بھی ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اب اس کی جان لینے سے بھی کافی نہیں ہے، اس کی یعنی گناہ کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ خدا فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ایک ہی سزا ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وقتی طور پر نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، وغضب اللہ علیہ، ہمیشہ خدا اس پر غضبناک رہے گا، ہماری لعنت قبول کرے کوئی نہ کرے، خدا اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے عذاب عظیم خدا نے تیار کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دوسری آیت جس کا صرف میں نے لفظی ترجمہ پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ظاہر ہے یہ واقعہ بھی پچھلے جمعے کے وقت پیش آیا تھا، تو میں نے آپ کی خدمت میں باوجود کہ میں جشن ولادت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے آپ سے مخاطب تھا، لیکن یہ ذکر کیا تھا سورہ مائدہ کے اندر پہلے انسان کے قتل ہونے کا پروردگار تذکرہ فرما رہا ہے، سمجھ گئے، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ عجیب پریشانی تھی، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل تو کیا،
کبھی کسی انسان کو مارنے کے بعد کیسے اس کو سنبھالا جاتا ہے، یعنی دفن کرنے کا طریقہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بہت پریشان ہوا۔ پروردگار گناہگار کی بھی کبھی کبھی مدد فرماتا ہے۔ دو کوے آپس میں لڑتے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا، شکل الگ تھی، اور اس کوے نے جس کو مارا تھا اسے اپنے پنجے سے گڑھا کھود کر مٹی کے نیچے دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ یہ بدقسمت قابیل سر پکڑ کر اپنے آپ کو کوسنے لگا، لعنت ملامت کرنے لگا، میں اس کوے کے برابر بھی اتنا بھی نہیں سمجھ سکا، گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ وہاں سے قیامت تک قتل ہونے والے، بے خطا قتل ہونے والے انسان کے گناہ میں قابیل شامل ہے، مگر وہ طریقہ رائج ہوا کہ جب انسان مر جائے تو اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دفن کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، بس رائج اسی طرح سے ہوا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کوے کی بات جہاں ختم ہو گئی وہاں پروردگار نے وَكَذَلِكَ كَتَبْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون لکھ دیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان دوسرے کو بے خطا قتل کرتا ہے، اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیے مقتول، اور اس نے دنیا میں کوئی فساد بھی برپا نہیں کیے، پھر بھی مارا جاتا ہے، تو اب سمجھو کہ اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، کأنما قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ساتھ ساتھ افسوس یہ ہے کہ جنت میں حور و غلمان استقبال کریں گے، انتظار بھی ہو رہا ہے، جہالت کی انتہا۔ فوراً پروردگار عالم نے پھر باقی انسانوں کی ہدایت کی خاطر یہ نورانی جملہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اسے جلا بخشا، اسے حیات دی، گویا اس نے پوری انسانیت کو حیات دی۔ ایک بار درود پڑھے محمد وآلہ۔ ایک لغتی ترجمہ ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قتل مارنا، حیات زندگی دینا، دونوں آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اما دوسری طرف اصطلاحی ترجمہ کہتے ہیں ہم، یا مفہومی اور معنوی ترجمہ یہ ہے کہ ایک انسان آرام سے زندگی گزار رہا تھا، با ایمان تھا، دیندار تھا، اور ولایت، امامت، توحید، نبوت، قیامت پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ پورے اصول دین بیان کیے، کہیں چھوڑ دیا، چلیں، توحید، عدالت، امامت، قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے ایسا بہکایا کہ اسے ولایت کے نام پر ناچ گانے میں لگا دیا، اور اس کی ولایت بھی گئی، اس کی نبوت و امامت کا عقیدہ بھی ضائع ہوا۔ اس نے زندہ ہوتے ہوئے اس انسان کو زندہ درگور کیا، یہ مفہوم بھی ہے۔ مد مقابل ومن احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، معنوی ترجمہ یہ ہے کہ ایک انسان بہکا ہوا تھا، درس و تدریس کے ذریعے سے، ہدایت کے ذریعے سے، آیت، قرآن، ظاہر ہے حدیث یہی ذریعہ ہے جو انسان کو ہدایت دی جا سکتی ہے، اسے متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ لادینی سے دین کی طرف لے کر آیا، خدا کی نگاہ میں اسے زندہ کرنا ہے، حقیقی حیات بخشنا ہے، اور ایک انسان کو ہدایت کی طرف لانا سارے انسانوں کو ہدایت کی طرف لے آنے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ان امور میں حصہ ڈالنے میں سامع بھی برابر کا حصہ ہے، خطیب بھی، اور خطیب اور سامع کو جمع کر کے چائے اور ڈبل روٹی کے ساتھ دھوکہ دینے والے بھی برابر شامل ہیں۔ جشن کی ویسے اب کہہ رہا ہوں، یہ دھوکہ نہیں ہے، نیاز پر تو ہم جی رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہمارا وسیلہ بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا۔ سوچ سکتا ہے کوئی انسان، ظاہر عقل اللہ نے دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ چلتا پھرتا انسان مردہ شمار ہو جائے؟
اور چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود کہے ہم نے زندہ کیا، تو اب میرے پاس دلیل کے لیے صرف یہی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ انسان چل پھر رہے ہیں مگر میری نگاہ میں، علی کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں رسول بھی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں خدا بھی کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں وہ چلتے پھرتے لاش ہیں۔ کوئی لاش چلنے پھرنے لگے تو ہم خود بھی لاش بن جائیں گے، وہ بات الگ ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں جو انسان دین کی طرف رغبت نہیں رکھتا، دین نہیں رکھتا، توحید نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نبوت اور امامت و قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ چلتا پھرتا لاش ہے، اسے حیات بخشنا نسبتاً مشکل ہے مرنے والوں کو بچانے سے۔ آپ محنت کریں، دوائی کے ذریعے سے کسی کو صحت دے سکتے ہیں آسانی سے، لیکن کسی کو اتنے آسانی سے کسی انجیکشن یا کسی دوائی کے ذریعے سے ایماندار بنانا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ قتل کی اسلام میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ قتل عمد جو انتہائی بدترین گناہ ہے، خدا نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس پر خدا غضبناک ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ صرف عذاب کہہ دیتے کوئی کم نہیں تھا، لیکن عذاب عظیم کہیں کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ کیسا عذاب اسے دیا جائے گا۔ ہاں ایک جملہ آیت نے ضرور کہا کہ ایسے لوگ جب انتہائی سخت پریشانی میں ہوں گے، جب جہنم سے نکلنے لگیں گے، کچھ فرشتے معین ہوں گے، انہیں دھکے دے کر دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے، خالدن فیہا، وہی پر عیش و آرام سے زندگی گزارتے رہیں۔ یہ وہ عیش و آرام ہے جو عذاب کے موقع پر خدا نے فبشرہم بعذاب علیم کہا ہے، میرے سخت عذاب کی خوشخبری دو۔ عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے، اس سے بڑا طنز خدا بندے پر کیا کر سکتا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہیں معلوم آپ میں سے جن حضرات نے اس کلپ کو دیکھا ہو تو میری بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھا دوں۔ آج کل کلپ کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، مولوی کی بات بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک فوجی ایک خانقاہ کہوں، ایک عبادت گاہ کی نما جگہ پر دروازہ کھول کر بتاتا ہے کہ یہ وہ خاص جگہ جہاں پر لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے کہ دھماکہ کرنے کے لیے جیکٹ پہن کر نعرے تکبیر مار کر کیسے اچھل پڑے۔ خیر چند ایک چیزیں دکھانے کے بعد اندرون خانہ کیمرہ لے کر جاتا ہے اور دکھاتا ہے، بچے غور سے سنیں، جنت دکھا رہا ہوں، دیوار پر ایک فاحشہ عورت کی تصویر ہے، بے لباس عورت کی تصویر ہے، سامنے شراب کی ایک بوتل رکھی ہے۔ وہ فوجی سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں پر اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم دھماکہ کر کے بے گناہوں کو مارو گے، یہ دیکھو حور تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور شراب کی بوتل دکھا کر اسے کہہ رہے ہیں یہ شراب طہورا ہے جو جنت میں تمہیں پلانے کے لیے فرشتے لے کر کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں وہ عقل لے کر کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ دکھایا، پھر ظاہر ہے ڈرانا دمکانا بھی، خنجر بھی ہے، زنجیر بھی ہے، گھڑے بھی ہیں زندہ درگور کرنے کے لیے، اور تیر و تبر بھی موجود ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم ہی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، کسی اور کو جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذریعے سے آج کچھ انسانوں کے، سب کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، زندگیاں چھین لی گئی ہیں، انہیں زندہ چلتا پھرتا لاش بنایا گیا ہے، اب وہ کسی اور کو مردہ بنانے میں کوئی دریغ نہیں کرتا۔ خدا کا حکم یہ ہے، پچھلی مرتبہ مجھے نہیں یاد کہ یہاں بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، جب بھی کوئی مجاہد کسی دشمن یعنی کافر کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا، میں سمجھ رہا ہوں یہ فقہی مسئلے سے ذہن نشین کرنا ضروری ہے، مجاہد کا نام آتا ہے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی مجاہد ہے؟ جب بھی دشمن کا مقابلہ ہوتا، مقابل چلے جاتے، تین پیشن گوئیاں ہوتی ان کے لیے، تین پیشکشیں ہوتی، پیشن گوئیاں نہیں۔ نمبر ایک، اسلام لے آؤ، انما المؤمنون اخوہ، آپ میرے بھائی بن جاؤ، ختم، تمہاری عزت شروع کروں گا۔
نمبر 2، ہم سے جنگ نہ کرو، جاؤ آرام سے اپنے مذہب کفر شرک پر عمل کرتے رہو، مگر اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر کوئی ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور اسلام کی مخالفت بھی ترک کرنا نہ چھوڑے، ترک نہ کرے، تو اس کا مطلب تیسرا حل مقابلہ، پھر ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ تم مسجد میں گھس کر لوگوں کو قتل کرو، بازار میں اپنے کام کاج میں مصروف بچوں اور عورتوں اور بے خطا انسانوں کو قتل کرو، اور جہالت پر جہالت کا تڑکا یہ ہے کہ انہیں حور و غلمان کے انتظار کرنے پر آمادہ کرو اور شراباً طہورا ملنے کی خوشخبری بھی دو۔ اب اس کے لیے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر غالباً صحیح نمبر عرض کر رہا ہوں تو 96-97 کے قریب نمبر ہے۔ آیت تفصیلی ہے، ان مشرکین کو جیسے انہوں نے تمہیں قتل کیا قتل کرو۔ بھائی بہت مسئلہ ہے، خیال سے، ورنہ تو میرے پر بھی اور آپ پر بھی کیس ہو سکتا ہے۔ قرآن بیان کرنا آج آسان بات نہیں۔ ذرا ایک آیت کے فاصلے کے ایک دو آیات کے الفاظ کے فاصلے سے وَلَا تَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، دیکھو خانہ خدا کا احترام ہے، خانہ خدا میں مشرک کو بھی قتل نہ کرو۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہم ہر وقت خانہ کعبہ میں تو نہیں ہیں، ہمارے لیے خانہ خدا نے یہ ہماری مسجد قرار دی ہے، یہ ہماری امام بارگاہ عبادت خانہ ہمارے لیے بیت اللہ ہے ایک طرح سے۔ لا تقتلوا المشرکین عند بیت الحرام، مشرک کو بھی خانہ خدا میں قتل نہ کرو، خانہ خدا کا ترجمہ مناسب ہے، لیکن رب کریم سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم شیطنت کرو گے تو ہم تم سے بڑھ کر تدبیر کرنے والے ہیں۔ شیطان اپنے آپ کے لیے مکر کہہ سکتا ہے، خدا اپنے لیے تدبیر کہہ سکتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر کوئی شیطان صفت انسان موقع پا کر تمہیں مسجد میں قتل کرے تو تم بھی ویسے قتل کرو جیسے اس نے قتل کیا، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ افسوس، مجبور ہوتا ہوں طنز کرنے پر بھی، سویم اور چہلم اور برسی منا کر ہم سمجھتے ہیں شہداء کا حق ادا کیا۔ اب انکار نہیں کہ سوم منانا چھوڑ دو اور چہلم اور شہداء کو یاد کرنا چھوڑ دو، نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری یہاں پر اختتام نہیں ہوتی۔ اس آیت کی شان نزول میں تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ میں، حرم کے اندر وہ پورا ایک علاقہ ہے، 48 میل خانہ کعبہ کے چاروں اطراف، 48 میل۔ اگر جیسے پرکار کے ذریعے سے ہم لوگ گول دائرہ بناتے ہیں، دائرہ بنایا جائے، آج کا پورا مکہ کور ہوگا۔ اس پورے حرم کے اندر اولاً مشرک کا داخلہ ممنوع ہے، جو حشر مکے کا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو داخل ہو جائے پناہ لے تو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر وہ شیطانی کرے، مسلمانوں کو حکم ملا مشرک کو قتل نہ کرو، مسلمان عبادت میں مصروف تھے، کافروں نے کہا بہت اچھا موقع ان کے خدا نے تو ہمیں قتل کرنے سے روک دیا، لو بھائی انہیں قتل کر دو، اور اس زمانے میں دھماکہ نہیں تھا، تلوار سے قتل کرتے تھے، قتل کیا، خدا نے فوراً حکم دیا جیسا یہ کرے ویسا تم بھی، اب مسجد میں بھی قتل کرو۔ بہت سے لوگ فقہی مسئلہ سب پوچھتے ہیں کہ ارے ہمارے علماء اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آج کیا ناشتہ کرنے کے لیے مولوی صاحب سے اجازت دی تھی آپ نے؟ لباس پہننے کے لیے کبھی مولوی صاحب سے فتویٰ لیتے ہو؟ اور دسیوں کام ہوتے ہیں جو ناجائز بھی ہیں، اس میں مولوی کی بات کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ آج تو ان ظالموں نے ہمیں منقبت کے نام پر، ہمیں خوشی کے نام پر اس طرح بے ہودگی میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب خدا رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بیچارہ مولوی کی بات کسی کو کیا سمجھ میں آئے گی۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میرے پاس پورا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پھر سارے حوالے بھی عرض کروں، کم از کم ایک التماس 10 بستہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس ادارے کی چھپی ہوئی کتاب گناہان کبیرہ
اب کتاب ہی کسی کو یاد نہیں ہے، کہاں یاد ہوگی جب نام ہی یاد نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک گناہ غنا ہے، غنا غین نون الف، پھر احادیث پڑھیے گا، تبصرہ شہید محراب آیت اللہ دستغیب کا پڑھ لیجئے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے قباحت میں مبتلا ہیں اس وقت۔ میں قتل عمد و قتل خطا کی بات کر رہا تھا۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اسلام میں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اسے تنبیہ کی جائے کہ اس سے باز آؤ، نہ آنے پر اسلام کا حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ بہت مشکل مسئلہ درپیش ہے ہمارے ساتھ کہ کسے دین کہیں کسے دین نہ کہیں۔ بس مسائل کا وقت تقریباً میں 20 منٹ سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ 25 منٹ ہو گئے۔ یہ یہاں پر آج روک کر جشن کے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیتا ہوں۔ نبی کریم نے مولا امام حسین کے لیے جو فرامین بیان کے، ان میں جو فرمان بچوں تک کو یاد ہے اسے میں ایک بار دہراتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہر باپ، ہر دادا، ہر نانا اپنے بچے کو یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس لیے کہ اس کا بچہ ہے، لیکن تاریخ عالم و انسانیت میں کسی بچے کے لیے باپ نے، کسی بچے کے لیے دادا نے، کسی بچے کے لیے نانا نے نہیں کہا کہ میں ان سے ہوں۔ کوئی ایسا کہے گا اسے فوراً ہم ہسپتال میں داخل کریں گے کہ ہوا کیا ہے اسے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وال۔ اس سیدھے رشتے کو جو نواسا پوتا اور بیٹا ہوتا ہے قبول نہ کرے، الٹا رشتہ قبول کرے تو شریعت بھی شاید سزا دے گی اسے۔ بیٹے کو باپ کہے، باقاعدہ باپ مانے، ہاں ویسے میرے باپ تنگ نہیں کرو، وہ تو بہت دفعہ کہتے ہیں ہم لوگ، میرے باپ تنگ نہ کرو۔ خلاصہ جب عام انسان کے لیے جملہ مناسب نہیں ہے، خاتم النبیین جیسا سردار انبیاء یہ فرمائے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، مقصد کیا ہے؟ میں اپنے اصل گفتگو کے ساتھ مربوط ہو کر عرض کرتا ہوں۔ ایک ہی ہدف سمجھ میں آتا ہے کہ 23 سال کے جن زحمتوں کو برداشت کر کے جس اسلام کو نافذ کیا تھا اسے قیامت تک حسین زندہ کریں گے، لہذا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ نیچے تک آواز آ رہی تھی حسین حسین ہے، اب حسین حسین ہے، پہچانو کون ہے حسین۔ چوتھا امام کا فرمان ہے، یہ کسی کا جذباتی جملہ نہیں ہے۔ یزید اور یزید کے اعلی کار نے ہمیں جسمانی طور پر قتل کر کے، قتل عمد کے، ایک عام مومن کا، ایک عام مسلمان کا قتل کرنا نامعافی قتل ہے، گناہ ہے، تو امام معصوم اور فرزند رسول کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اب میں نے گفتگو معیار بنیاد اسی لیے اس گفتگو کا آپ کے ذہن میں ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے، اس نے جسم کو قتل کر کے قاتل بنا۔ بے شک قاتل کے لیے معاف نہیں ہے، یقیناً معاف نہیں ہے، لیکن جو انسان ہمارے ہدف کو، جس کے لیے ہم قتل ہوئے اس ہدف کو قتل کرے، اس ہمارے جسم کے قاتل سے بڑا قاتل ہے۔ بہت مشکل لفظ ہے نا، انسان کو یہ برداشت کر لے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر منقبت، مدح سرائی، لہو لعب کی آوازوں اور سازوں کے ساتھ جائز ہوتا تو میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام روتے ہوئے نہیں، خون کے آنسو بہاتے ہوئے یہ نہیں فرماتے 3-4 افراد میرے سامنے نہ آنا۔ معذرت کے ساتھ کسی خاص شخص پر دشمنی کا مظاہرہ یہ طنز مراد نہیں ہے، یقیناً خدا کی قسم ہدایت مراد ہے۔ داڑھی مونڈ کر میرے پاس نہیں آنا، یزید اور یزید کا لشکر مجھے یاد آتا ہے۔ ناچ گانے کی محفل منعقد نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمیں ماؤں بہنوں کے ساتھ ناچ گانے کی محفلوں میں لے جایا گیا۔ شراب کی ابھی بات کر رہا تھا، شرابن طہورا جنت میں ملے گا، انہیں شراب کی بوتل دکھاتے ہیں۔
شراب پیتے ہوئے کبھی مستی کے عالم میں میرے سامنے نہیں آنا، یزید پلید نشے کے عالم میں میرے بابا کے کٹے سر کے ساتھ بے ادبی کرتا تھا۔ تیسرا جملہ اور چوتھا جملہ یہ ہے، اے مومنات، اے سیدانیوں، پیغام پہنچا دینا، آپ ہی وسیلہ ہے، اگر میری آواز جا رہی ہے تو کبھی بے پردگی کے ساتھ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ یزید نے میری ماؤں بہنوں کو بازاروں میں پردہ چھین کر ان کی عفت و حیا پر ضرب لگائی تھی۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے، ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ فرشتے تک کو ہم جواب دے چکے ہیں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والا؟ اگر واقعی فرشتے کے بارے میں ایمان متزلزل ہو جائے، انسان دائرے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے معراج کے اشارے میں آمن الرسول کی تلاوت کی تھی، اگر یاد ہو کسی موقع پہ کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آیت الکرسی کی طرح سے یہ 2 آیتیں بھی انتہائی معتبر آیتیں ہیں، محترم آیتیں ہیں اور اثر رکھنے والی آیتیں ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے تلاوت کرنے والے کی ایمان کی حفاظت خدا لیتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری خدا لیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ بہت ساری باتیں، میں صرف ایمان کی بات لے کر آیا ہوں۔ بہت غلط طریقہ رہا ہے یہ، نثر و نظم دونوں میں فرشتیوں کو دھکا دے کر جنت جانے کا ٹھیکہ لیا ہوا، جنت لے جانے کا ٹھیکہ لیا ہوا، اس کے خلاف دل دکھتا ہے۔ قرآن کی خلاف ورزی حسین کے نام پر، حکم خدا کی خلاف ورزی علی کے نام پر، آخر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آمن الرسول، میں نے مومنین سے کہو کہ وہ اس طرح کہیں، رسول کو معراج میں کہا گیا ہے کہ میں نے رسولوں پر ایمان لایا اور ان کتابوں پر، ان احکامات پر جو آخری نبی سمیت سابقہ انبیاء پر احکامات نازل ہوئے۔ ظاہر ہے شریعت ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، پیغام دینے والے بدل گئے ہیں۔ فرشتوں پر اور خصوصیت سے پوری کتابوں، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آیا۔ پس اگر خدا رسول کے ایمان میں، فرشتوں اور کتابوں کے ایمان میں انسان متزلزل ہو جائے، وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ خدا کی طرف سے نمائندے ہونے میں کسی نبی کو میں ایک سے دوسرے کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ البتہ خود خدا نے مراتب دیے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ مسئلہ درپیش نہیں ہے یہاں پر۔ عقیدے کے لحاظ سے 1,24,000 کم و بیش جو تعداد بیان کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، پیغمبر تھے۔ اس میں شک و شبہ پیدا کرنا انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بس آئیے واپس اصل مقصد کی طرف۔ حسین ابن علی اس مقام پر اس لیے فائز ہے کہ اس نے ان عظیم قربانیوں کے ذریعے سے جو کربلا میں پیش کیے ہیں، رسول یعنی نانا کے زحمت اور دین کو تا قیامت زندہ کیا ہے۔ بس اس حیات ابدی کے پانے والے کے لیے ضروری ہے، اس مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس ہدف کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو مقصد حسینی پر حرف آئے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ باقی بات رہی جشن میں، آپ نے ڈانٹا تو بہت زیادہ اور فضیلت تو کچھ نہیں بیان کی۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ جس حسین کے لیے رسول فرمائے کہ میں حسین سے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے 2 جملوں میں باپ اور بیٹے دونوں کی فضیلت بیان کی، یعنی حیدر کرار اور حسین ابن علی کی فضیلت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عظیم آمد پسر۔ کیا کہنا علی کی تعریف کے لیے، یہی بس ہے کہ آپ بائے بسم اللہ کے نقطے ہیں۔ اور حسین ابن علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جن سخت امتحانات سے گزر کر جناب ابراہیم ذبیح اللہ کہلائے، حضرت حسین اسماعیل و ابراہیم کی اس عظیم قربانی کے بدلے میں
ذبح عظیم کے معنی قرار پائے. اللہ اللہ مان بائے بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم آمد پسر. آواز بلند نعرہ صلوات. بہت ساری باتیں چھوڑ کر مجھے آپ کو نجات دینے کے لیے حسین نے جو خط مستقیم تحریر کیا ہے کربلا کی سرزمین میں، اس کی طرف اشارہ ہے. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. لفظ لا الہ اور الا اللہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. تفصیل میں گئے اگر کسی امام معصوم نے کسی ظالم سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا، لوگوں کا اپنے آپ کو امام سمجھنے والا تھا، اس سے پوچھا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی جملہ ہے جس میں ایک طرف کفر ایک طرف ایمان ہے، کیا کلمہ ہے؟ وہ امام اعظم پریشان ہوا کہ وہ کلمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کفر ہو اور ایک طرف ایمان ہو. امام نے ارشاد فرمایا یہی تو کلمہ لا الہ پر اگر انسان رک جائے خدا کی بھی نفی ہوگی، رب کریم اصل اللہ کی بھی نفی ہوگی اور انسان مشرک ہوگا. اس شرک سے بچانے کے لیے الا اللہ کا جملہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے انسان کا ایمان بچ جاتا ہے. بس شاعر مشرق نے اشارہ کیا نقش الا اللہ. ہم سب کافر ہونے جا رہے تھے، ہم نادین ہو گئے تھے، ہم دین کو بھول گئے تھے. رسول کے اس فرزند نے حسین ابن علی نے اپنے پاک خون کے ذریعے سے کربلا کی سرزمین پر الا اللہ تحریر کر کے سب کے ایمان کو بچا دیا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت یعنی سطر عنوان نجات ما نوشت. اس خون کے اندر علی اکبر کا خون بھی شامل ہے، اس پاک خون کے اندر عباس علمدار کا خون بھی شامل ہے، اس پاک خون کے اندر قاسم گل بدن کا خون بھی شامل ہے جس کی ولادت کی آج تاریخ ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى اللہ. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت یعنی سطر عنوان نجات ما نوشت. ہماری نجات کی سطر تحریر کی کس سیاہی سے؟ خون علی اکبر سے، خون عباس علمدار سے، خون قاسم سے، خون شہزادہ علی اصغر سے، خون اون و محمد سے، خون حر سے، خون حبیب ابن مظاہر سے. اتنے ہیروں کو قربان کر کے جس دین کو بچایا. ہم ایک خوشی کی خاطر، دنیا کی نام و نمو کی خاطر، جملہ بھی عرض کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے، لوگ لائک کرے چاہے خدا لعنت کرے، لائک کرنے کی خاطر خدا کے دین کو پامال کریں. صلوات پڑھے محمد والی. دین اتنا سستا نہیں میرے عزیزان محترم، اس میں بہت قیمتی جانیں اس پر قربان کی گئی ہے. جبھی تو حسین نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. لہٰذا میں مصائب کے جملے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن کیا کریں حقیقت مصائب کے اندر چھپی ہوئی ہے. لہٰذا اس اہم قربانی کو سمجھا جائے. 28 رجب مولا کا کربلا کے لیے روانہ ہونے کی تاریخ آپ نے منائی نا، مجلس بھی ہوگی اور آپ نے عزاداری بھی برپا کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں جتنی قربانیاں میں نے گنی، اگر واقع روانگی کربلا مدینے سے نہ ہوتا کوئی بھی عظیم ثانیہ پیش نہیں آتا. اس عظیم قربانی اس قربانی کو نہ بھولا جائے کہ مکے کو مدینے کو چھوڑ کر مکے جانا، پھر مکے کو چھوڑ کر کربلا جانا. وہاں بھی شکایت کی دنیا حج کے لیے مکے آتی ہے، دیکھو حسین وہاں جا رہے ہیں. تو حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا تم حج بجا لا رہے ہو، میں قیامت تک حج بچانے جا رہا ہوں. یہ دونوں روانگیاں اتنی قیمتی روانگیاں تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح خود ششماہ تو کربلا میں چند دن کی ولادت ہے،
ابھی رجب کی ابتدائی تاریخوں میں آپ نے ولادت منائی علی اصغر کی، اور 28 تاریخ کو روانگی ہے۔ چند دنوں کے بچے کو لے کر خود حسین چلے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا دودھ پیتے بچوں کو لے کر سارے مدینے والے حسین کے ساتھ روانہ ہوتے، دین کا حق یہی تھا۔ سارے مکے والے بے شک خانے خدا خالی ہوتا، حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہیے تھا، لیکن اعتراض ہوا۔ وہاں پر حسین ابن علی سے جب بیعت طلب کی گئی، اس نقطے کی خاطر آپ کو زحمت دے رہا ہوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ٹائم کے لیمٹ کے اندر ہم پورا نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ جب بیعت طلب کی تو بہت ساری باتیں وہاں کی، ان میں سے 2 جملے ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو جو مشہور شعار امام نے ہمیں دیا ہے اسے ضرور بلند کریں، چاہے آپ نعرہ تکبیر نہ کہیں، نعرہ رسالت نہ کہیں، نعرہ ولایت کا بلند نہ کریں، بے شک نہ کریں، لیکن حسین کا دیا ہوا نہضت کا نعرہ ضرور بلند کیجئے، لیکن موقع پر جب بیعت طلب کی گئی، کہا اس ظالم نے مجھ سے بیعت طلب کر کے قد رکض بین الرکضتین، 2 الگ الگ راستوں کے درمیان 2 راہے پر لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ حسین ابن علی کا یہ جملہ ہے، ایک بین الذلہ و بین السلہ۔ اگر میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج ضرور ذکر کرنا ضروری ہے۔ بین السلہ، ایک راستہ وہ ہے کہ جہاں پر ننگی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہے، ابھی گرے اور مجھے قتل کر دے، اور ایک طرف یزید جیسے پلیت کی حکومت کو مان لوں، بیعت کروں اور ذلت اختیار کروں۔ اور فوراً اس نہضت کے لیے کہا تھا، اور فوراً کہا ہیہات منت، آواز بلند، ہیہات منت، ہیہات منت ذلہ، ہیہات منت، باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ قتل ہو جاؤں گا، سر دوں گا، بچے دوں گا، اولاد دوں گا، مال دوں گا، زندگی دوں گا، حق یہ کہ زینب ام کلثوم اور سکینہ کی عصمت کی چادر قربان کروں گا، لیکن ذلت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ مومنین کرام، اس وقت ہم بھی بین الرکضتین 2 راہے پر ہم کھڑے ہیں، ایک طرف اسلام کے نام پر لادینی کا طریقہ رائج ہے، دوسری طرف اصل اسلام مظلومیت کے عالم میں کھڑا ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری ہوش کے ناخن لے اور اسلام کو مظلوم ہونے سے بچائے، یہ اصل حسینیت کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد شاید آج ہم آپ کی خدمت میں زیادہ جذبات میں آ گئے، ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک مبارک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایک معجزہ اور برکت اور ایک فضیلت حسین ابن علی کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں، مل کر صلوات پڑھے محمد حسین کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر حسین کا مقام کوئی معلوم کرنا چاہے تو رسول کی گود سے کوئی معلوم کرے، رسول کے سجدوں سے معلوم کرے، رسول کے دوش مبارک سے معلوم کرے۔ معلوم یہی ہوتا ہے نا، تاریخ میں یہی بتایا کہ عید کا دن ہے، حسن حسین آ کر کہتے ہیں نانا سب کے پاس سواریاں ہیں، وہ اپنے سواریوں پر عید کے لیے نکلے ہیں، کلفٹن میں جا کے گھڑ سواری وغیرہ کرتے ہیں نا بچے، چاہے گر بھی جائیں۔ حسین ابن علی کی خوشی کی خاطر رسول سواری بن کر اپنے اوپر 2 شہزادوں کو سوار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امام حسین اور امام حسن نے فرمایا کہ سب کے سواریوں کے مہار ہیں، مہار، ہمارے پاس مہار نہیں۔ اس واللیل کی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حسن کے ہاتھ میں اور ایک حسین کے ہاتھ میں۔ آج دین کی مہار کا کیا کہنا، اگر جذبات کے انداز میں گفتگو کی جائے، رسول کا بھی پورا اختیار حسن حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جو رسول دین لے کر آئے ہیں اسے قیامت تک زندہ کرنے کے لیے کیوں قربانی نہیں دیں گے؟ اور اگر بات کریں حسین کے سجدے سے معلوم کریں، رسول کے سجدے سے معلوم کریں کہ حسین کا مقام کتنا بلند ہے۔
واقعات سب کو یاد ہے، بس میں تبرکن جشن کی خاطر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سجدہ طول ہوا، ایک طویل صحابی کا کہنا ہے کہ سجدہ بہت طول ہوا۔ دو خیالات میرے ذہن میں آئی، نعوذ باللہ رسول کا انتقال تو نہیں ہوا؟ دوسری مرتبہ کہتے نہیں، سجدے میں ذکر کی آواز آ رہی ہے، رسول کہیں بے ہوش تو نہیں ہوئے؟ تیسرا مناسب خیال آیا بیوقوف کے ذہن میں کہ جبرائیل نازل ہوا، کوئی وحی اکثر ہوتا بھی تھا۔ آخر برداشت نہیں ہو سکا، ویسے بھی بلند قامت تھا، سر اٹھا کر میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اور رسول سجدے میں ہے اور حسین دوش رسول پر سوار ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور رسول مسلسل سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پڑھیے کوئی بات نہیں، سبحان ربی انہوں نے 70 مرتبہ پڑھا، تو آپ کم از کم حسین کی خاطر 7 مرتبہ تو پڑھ لیں، سبحان ربی اب اس پورے خیال کو شاعر نے اپنے ذہن و خیال اور تخیل کے مطابق بیان کیا ہے۔ نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، بحمدہی زباں پہ بار بار ہے، بحمدہی زباں پہ بار بار ہے۔ اٹھائیں سر کو کس طرح؟ وہی کا انتظار ہے، اٹھائیں سر کو کس طرح؟ وہی کا انتظار ہے۔ ادھر سے یہ حکم رب ہے، ادھر سے ہے یہ حکم رب، اسی کو اختیار ہے، وہ جان مصطفیٰ ہے جو پشت پہ سوار ہے۔ نماز ہے بحمدہی بار بار ہے، اس کو اختیار ہے جو تم پر سوار ہے۔ اگر حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، 70 بار کی کیا 700 بار بھی تمہیں ذکر کہنا پڑے، کہنا پڑے۔ حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت چلو حسینیوں اس در پہ التجا کے لیے، بسم اللہ۔ چلو حسینیوں اس در پہ التجا کے لیے، جہاں حسین سے آقا ملے عطا کے لیے، سبحان اللہ۔ جہاں آقا ملے عطا کے لیے، بچھایا فرش کسی نے بھی جب عطا کے لیے، تو اہل بیت نبی آ گئے دعا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مدینے کا وہ فرمان کہ مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، قتل ہو جاؤں گا لیکن ذلت قبول نہیں، یہ وطیرہ دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے حسینیوں کو حسین ابن علی نے۔ اور آخری پیغام اس کے بعد التماس دعا، ان الدین لعب علی السنتہم، لعب غلط جملہ پڑھا میں نے، ان الدین لعب علی السنتہم۔ اس سے پہلے بھی فرمان موجود ہے کہ لوگ دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، ان الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم۔ آج دیکھیں چٹخارے کا کام لیا جا رہا ہے، مزہ لیا جا رہا ہے دین سے۔ حسین ابن علی نے، صادق امام نے، وحی کے مالک امام نے، وہی دین کے ذریعے سے دین کو حاصل کرنے، دین کو لانے کا ذریعہ تھا نا، اس وحی اور دین کو قیامت تک زندہ کرنے والے حسین فرماتے ہیں کہ یحوتون ما درت معائشہم، لوگ دیندار نظر آئیں گے جب تک اس کے ذریعے کمائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے منفعت مل جائے۔ مولوی کو لفافہ ملتا ہے، منفعت کی ہے، سیدھی سیدھی بات، نہ ملے تو کتنی مرتبہ آئیں گے پھر پتہ چلے گا۔ یحوتون ما درت معائشہم، ہم اپنی زبانوں میں بھی کہتے ہیں نا، معیشت، کاروبار، جب تک کاروبار چلتا ہے سب دیندار ہیں، سب حسینی ہیں۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جب دین کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جائے، گرفتار ہو جائے، امتحان لیا جائے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، پھر حسین کے ساتھ 72 رہ جاتے ہیں۔ انتہائی عمیق فرمان ہے۔ کب انسان دین کے ساتھ چٹخارے کا کام لیتا ہے، کب دین کو مال اور دولت کی خاطر اپنے لیے دین بنا کر دیندار بنتا ہے، کب دین پر بات آئے تو انسان دین کو چھوڑ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ یہ حسین بتاتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی نہ مال، نہ اولاد، نہ جان،
دین کو چھوڑ کر کوئی چیز بچانے کی اجازت نہیں. حسین کی سیرت پہ عمل کرو, دین کی خاطر جان بھی قربان کرو, اولاد بھی قربان کرو اور مال بھی قربان کرو, حتیٰ کہ عفت و عصمت کی چادر بھی قربان کرو اگر سچے حسینی ہو. وما علینا الا البلاغ. پروردگار بحق قربانی امام حسین علیہ السلام, بحق شعبان کے ان بابرکت تاریخوں اور سعادتوں اور ولادتوں کا واسطہ, پروردگار حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما. اس وبا اور بیماری کو جلد از جلد ختم فرما, اس کو خاتمہ فرما. پروردگار جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما. پروردگار دنیا میں حسین کی زیارت اور آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بانین محفل, حاضرین محفل کے مرحومین کی مغفرت فرما. جملہ شہداء اسلام بالخصوص شہداء پشاور کو شہداء کربلا کے ساتھ ملحق فرما. پروردگار اس ثانیہ اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کو بحق بیمار کربلا شفاء کلی عنایت فرما. پروردگار دین کی حفاظت کی خاطر قربانی دینے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما. دین مبین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دین کی حفاظت کی خاطر اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما. پروردگار ہمیں ان کے غلاموں اور انصار میں شامل فرما. ہماری یہ قلیل دعائیں اور عبادتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمیشہ کی طرح سے تمام مرحومین, تمام شہداء, اس ادارے کے بانین, حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ.